السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے جانور کا بیان تو چلیے شروع کرتے ہیں، پر دوستو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں: اونٹ، گائے، بکری۔ ہر قسم میں اس کی جتنی نیتیں ہیں سب داخل ہے۔ نر، مادہ، خصی، غیر خصی سب کا ایک حکم ہے، یعنی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھینس گائے میں شمار ہے، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھیڑ دمبا بکری میں داخل ہے، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ مثلا وحشی جانور جیسے نیل گائے اور ہرن، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ وحشی اور گھریلو جانور سے مل کر بچہ پیدا ہوا، مثلا ہرن اور بکری میں سے ماں کا اعتبار ہے، یعنی اس بچے کی ماں بکری ہے تو جائز ہے، اور بکرے اور ہرن سے پیدا ہوا ہے تو ناجائز ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ تو قربانی کے جانور کی عمر یہ ہونی چاہیے: اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکری 1 سال کی۔ اس سے کم عمر کی ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ مینڈا بھیڑ سے اور کنبہ دوبی سے افضل ہے، جبکہ دونوں کی قیمت ایک ہو اور دونوں میں گوشت برابر ہو۔ بکری بکرے سے افضل ہے، اونٹنی اونٹ سے اور گائے بیل سے افضل ہے، جبکہ گوشت اور قیمت میں برابر ہو۔ قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور زیادہ عیب ہو تو ہوگی ہی نہیں۔ جس کے پیدائش سنگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر سنگ تھے مگر ٹوٹ گیا اور مینگ تک ٹوٹا ہے تو ناجائز ہے۔ اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے، یعنی کہ جڑ سے ٹوٹا ہوا ہے تو وہ ناجائز ہے۔ اور جس جانور میں جنون یعنی کہ پاگل پن ہے، اگر اس حد کا ہے کہ وہ جانور چرتا بھی نہیں ہے تو اس کی قربانی ناجائز ہے، اور اس حد کا نہیں ہے تو جائز ہے۔ اور خصی یعنی کہ جس کے خصیے نکال لیے گئے ہو، اور مضبوط یعنی جس کے خصیے اور عضو تناسل کاٹ لیے گئے ہوں، اس کی قربانی جائز ہے۔ اتنا بوڑھا کہ بچہ دینے کے قابل نہ رہا، یا داغا ہوا جانور، یا جس کا دودھ نہ اتارا ہوا ہو، اس کی قربانی جائز ہے۔ اور ایسا جانور جس سے کھجلی ہو، جانور کی قربانی جائز فربہ ہو، اور اتنا لاغر ہو کہ ہڈی میں مغز نہ رہا ہو تو قربانی جائز نہیں۔ بھیگے جانور کی قربانی جائز ہے مگر اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اور کان جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، اس کی قربانی بھی ناجائز ہے۔ اتنا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، اور اتنا لنگڑا جو قربانی گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے، اور اتنا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، جس کے کان یا دم یا چکی یعنی کہ گھٹنے کی ہڈی کٹی ہو، عضو تہائی سے زیادہ کٹا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ کان، دم یا چکی مطلب کہ گھٹنے کی ہڈی اس سے کم کٹی ہو تو جائز ہے۔ جس جانور کی پیدائش کان نہ ہو یا ایک کان ہو، اس کی قربانی ناجائز ہے، اور جس کے کان چھوٹے ہو اس کی جائز ہے۔ جس کے دانت نہ ہو، جس کے تھن کٹے ہو یعنی کہ خشک یعنی کہ جس کے تھن میں دودھ نہ ہو، اس کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں ایک تھن کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے، اور گائے بھینس میں 2 خشک ہونا ناجائز ہے۔ جس کی کان کٹی ہو، علاج کے ذریعے اس کا دودھ خشک یعنی کہ سکھا دیا گیا ہو، اور خنّا جانور یعنی کہ جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، اور جلالہ یعنی کہ جو صرف گندگی کھاتا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ جس جانور کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو، اس کی قربانی ناجائز ہے۔ سب سے اچھا تو یہ ہے کہ قربانی کا جانور خوب فربا، موٹا اور خوبصورت اور بڑا ہو۔ اگر بکری کی قسم میں سے قربانی کرنی ہے تو ارہر والا، سیتک برا نیلا ہو، جس کے خصیے کو کاٹ کر
80 کر دیا گیا ہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈی کی قربانی فرمائی، ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے اور ذبح کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کے تمام اعضاء سے روح نکل نہ جائے، اس وقت تک ہاتھ پاؤں نہ کاٹے اور نہ چمڑا اتارے، اور بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی کے وقت حاضر ہو، یعنی کہ جب آپ کا جانور قربان ہو رہا ہو، آپ نے کسی کو قربانی کے لیے بلایا ہو تو آپ وہاں پر حاضر ہونے چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو کہ اس کے پہلے خون کے قطرے میں جو کچھ گناہ کیے ہیں سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی آل کے لیے خاص ہے یا آپ کے آل کے لیے بھی اور عام مسلم کے لیے بھی؟ فرمایا، میری آل کے لیے خاص بھی ہے اور عام مسلمین کے لیے عام بھی ہے۔ قربانی کا جانور مسلمان سے ذبح کرانا چاہیے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا زوال ہے۔ قربانی کا گوشت کافر کو نہیں دینا چاہیے۔ قربانی اگر منت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے اور نہ مالداروں کو کھلا سکتا ہے، بلکہ اس کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ وہ منت ماننے والا فقیر ہو یا غنی ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ قربانی کا چمڑا اور اس کی جھول، جو کپڑا اس پر ڈالا ہو، اور وہ رسی جو اس کے گلے میں ہار ڈالا ہے وہ ہار، ان سب چیزوں کو صدقہ کر دے۔ قربانی کا چمڑا اور اس کا گوشت کوئی بھی چیز ذبح کرنے والے کو اجرت میں نہیں دے سکتے، کیونکہ اجرت میں دینا بھی بیچنے کے معنی میں ہے۔ دوسرے نے ذبح کرایا اور خود اپنا ہاتھ بھی چھری پر رکھ دیا کہ دونوں نے مل کر ذبح کیا تو دونوں پر بسم اللہ کہنا واجب ہے۔ ایک نے بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیا یا یہ خیال کر لیا کہ دوسرے نے تو کہہ دیا، مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے، تو دونوں صورتوں میں جانور حلال نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں ایک اور نیک بنائے، سیرت مستقیم پر چلنے، ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، آمین۔ دوستو، اس بیان کو سب جگہ شیئر کر دو، اپنے دوستوں رشتہ داروں کو شیئر کر دو، اور مجھے کمنٹ میں آمین اور سبحان اللہ لکھنا نہ بھولے۔